ہاں تو اللہ کے پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے عورت کو منع کیا ہے کہ اپنے گھر سے باہر اپنے مرد کی اجازت کے بغیر تم نے نہیں جانا. فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ. اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ اپنے مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. جن و انس سب کی اس پہ لعنت ہوتی ہے. جن و انس سب اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور یہ لعنت کب تک اس پہ برستی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے؟ کب تک؟ حتی ترجع الی بیتہا، جب تک وہ عورت اپنے قدموں پہ اپنے گھر واپس لوٹ نہیں آتی. جب تک وہ گھر لوٹ نہیں آتی اس وقت تک کیا ہے، جتنی دیر وہ باہر رہتی ہے اس پہ کیا ہے، لعنت برستی رہتی ہے. تو عورت مومنہ کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کی بندی کیسے ہو سکتی ہے، یا دیندار کیسے ہو سکتی ہے کہ جس پہ فرشتوں کی یا جن و انس کی لعنت ہوتی ہو؟ وہ عورت مومنہ تو نہیں نہ ہو سکتی. تو جب تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھر واپس نہیں لوٹ آتی اس پہ کیا ہوتی رہتی ہے، لعنت ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے سیرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہونا چاہیے. ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا ہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ کا کیا ہے، ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کو کیا ہے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. مولا علی علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، پوچھا کہ بنت پیغمبر کوئی گھر میں کوئی شے ہے کھانے کے لیے؟ بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یا علی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام آقا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بنت پیغمبر مجھے بتا دیتی، گھر میں کچھ نہیں تھا تو میں کوئی لے کے آتا، بازار سے لے آتا. بی بی فرماتی ہیں، اب سنیں، یہ ہے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ، یہ ایک نمونہ بتا رہا ہوں، ایک نمونہ. بی بی فرماتی ہیں کہ یا علی مجھے بابا نے منع کیا تھا، جب آپ سے شادی میری ہوئی تھی نا تو رخصتی کے وقت میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ زندگی بھر زہرا علی کوئی شے کی ضرورت ہو، کوئی سوال ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، علی کو بیان نہ کرنا، علی کو نہ بتانا. کہیں ایسا نہ ہو تم علی سے کوئی شے مانگ لو، علی سے کوئی حاجت اپنی بیان کر دو اور میرے بھائی علی کے پاس اس وقت گنجائش نہ ہو وہ چیز تمہیں لا کر دینے کی. تو یا علی میں آپ سے کیسے مانگتی، مجھے بابا نے منع کیا تھا رخصتی کے وقت جب میری شادی ہوئی تھی. مولا علی علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا عقد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے کیا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے جب بی بی سیدہ شریکۃ الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے عقد میں عبداللہ سے کہا، عقد کرتے وقت، کہ اے عبداللہ میری بیٹی کو اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت ہے. اب دیکھیں امام ہے، امام، اللہ اکبر، علی کی ذات اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی جس وقت اپنے بھائی حسین کو ملنا چاہے تو اسے اجازت کھلی دے دینا، اسے اجازت دینا، اسے منع نہ کرنا ہے، اس کے لیے کھلی اجازت رکھنا، کھلی اجازت. یہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. جناب سیدہ
زینب سلام اللہ علیہ کے جوار میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی صحابی بھی رہتا تھا، پڑوسی تھا. اس کے کہنے ہے کہ وہ کہتا میں مولا علی علیہ السلام کئی برسوں سے مولا علی علیہ السلام کی بیٹی کے جوار ان کے پڑوس میں رہتا تھا، ان کا پڑوسی تھا. میں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی بنت زہرا کی آواز نہیں سنی. اللہ اکبر. یہ ہے پردہ، یہ ہے پردہ اہل بیت کی خواتین کا. یہ ہے پردہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ بنت زہرا کا. تو یہ تو بنت زہرا کا پردہ ہے. تو اب خود تصور کر لیں، خود سوچ لیں کہ بنت پیغمبر جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یہ بنت زہرا کا پردے کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ کہتا ہے میں نے زندگی بھر اتنے برس میں اتنے سال علی کی بیٹی کے پڑوس میں رہا، میں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی علی کی بیٹی کی آواز نہیں سنی. ہوتا ہے نا کبھی نہ کبھی، خاتون بولتی ہے گھر میں ہے، آواز اونچی ہو بھی جاتی ہے لیکن نہ. کہتا ہے کہ میں نے علی کی بیٹی کی ایک دفعہ بھی آواز میں نے نہیں سنی. اللہ اکبر. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا پردہ اب آگے آپ خود سوچ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے بہت واجب ہے، ضروری ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ، ان کی حیات زندگی ہے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت اپنے گھر واپس لوٹ نہیں آتی اس پہ کیا لعنت برستی ہے. تو جس پہ لعنت برستی ہے وہ اللہ کی بندی نہیں ہو سکتی، وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَنَهَا أَن تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا. اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام آقا مولا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے عورت کو اس بات سے بھی منع کیا کہ وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی دوسرے مردوں کے لیے بخمر کر نہ نکلے. یہ آج کل ہمارا ماحول، ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ، یہ روزمرہ معاشرے میں چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. عورتیں باہر نکلتی ہیں بن سمر کر، جوڑے ایک سے ایک جوڑا پہن کر، ایک سے ایک جوڑا اور ایک سے ایک میک اپ کر کے اور بڑے سے بڑے ہائی لیول کے میک اپ کر کے کیا ہے عورتیں گھروں سے باہر جاتی ہیں. کس کے لیے جاتی ہیں؟ کن کے لیے جاتی ہیں؟ تو ان باتوں سے یہ سب چیزیں حرام ہیں، سخت گناہ ہیں. اللہ کے پیغمبر اور رسول نے عورت سے کہا صرف اپنے مرد کے لیے بنا سمرا کر، اور اپنے مرد کے لیے بن سمر کر. جتنا بن سمر کر رہو گی تمہارا مرد خوش ہوگا، اور جتنا اپنے مرد کو خوش رکھو گی تمہاری اس میں جنت ہے، جنت. مگر اپنے مرد کے علاوہ دوسروں کے لیے بن سمر کے گھر سے نکلنا حرام ہے، سخت گناہ ہے، جہنم ہے، جہنم. اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی پیغمبر خدا جنت جہنم دیکھ کے آئے، جنت کو بھی دیکھا، جہنم بھی دیکھی، جنت کا عذاب اور جہنم میں ہے عورتوں کا سخت عذاب دیکھ کے جب پیغمبر واپس آئے تو رو رو کے اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک عورت کا عذاب بتایا. بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہ بتایا کہ میری بیٹی زہرا وہ عورتیں جو مردوں کو ستاتی ہیں ان کو بڑے عذاب میں دیکھ کے آؤں، جو مردوں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہیں میں ان کا بڑا سخت عذاب دیکھ کے آیا ہوں، جو عورتیں وہ مردوں کی اجازت کے بغیر نکل جاتی ہیں گھروں سے ان کا میں بڑا سخت عذاب دیکھ کے آیا ہوں. بڑے بڑے عذاب اللہ کے پیغمبر نے واپس آ کر بتائے، جن عذابوں میں عورتیں مبتلا تھی، جل رہی تھی.
جہنم کے عذاب میں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عورتوں، اللہ کے نبی نے تمہیں منع کیا ہے اپنے مرد کے علاوہ گھر سے باہر کسی دوسرے مرد کے لیے بن سنور کے تم نے نہیں نکلنا۔ وَنَهَا أَن تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا کہ اپنے مرد کے سوا کسی دوسرے شوہروں کے لیے، مردوں کے لیے جو ان کے غیر محرم ہیں، ان کے لیے بن سنور کے گھروں سے نکلنا اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا۔ یہ سب باتیں حرام ہیں اور سخت گناہ ہیں اور جہنم کا عذاب ہے۔ یہ سب باتیں جہنم کا عذاب ہیں۔ ہاں، فَإِن فَعَلَتْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَن